میں سب سے پہلے اپنے حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے حق نمائندگی عطا فرمایا، اور میں اس ایوان میں آپ سے مخاطب بھی ہوں۔ بجٹ کی اس تقریر میں مجھ سے پہلے عوامی مسائل پہ گفتگو ہو چکی، میں اپنی جماعت کے دوستوں کی بھی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا کہ اگر ٹائم مل گیا تو آپ کائنڈلی ساری گفتگو میری بھی سن لیں۔ جناب اسپیکر، ماضی میں اس ایوان کا ممبر منتخب ہوتا رہا، آپ کو ہمیشہ ایک انتہائی بہترین انسان پایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اس وقت چیلنج درپیش ہے آپ کو اس ایوان کو چلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی فرمائے گا۔ آپ کی بڑی مہربانی، چیزوں کو کچھ کول ڈاؤن کیجئے۔ آج صبح 11 بجے ایوان سٹارٹ ہوا ہے، اور ہماری طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے ہماری پہلی تقریر ہو رہی ہے، اور اس وقت تقریباً 2:45 کا ٹائم ہو گیا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں ضرور اس چیز کا اظہار کروں گا کہ اس ایوان کو عمران خان کے نام نے مکمل طور پہ اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ وہاں سے بھی اگر گفتگو ہوتی ہے تو ان کا محور بھی عمران خان صاحب کی ذات ہے اور ان کا نام ہے۔ ہم بھی یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے ہمارے لیڈر کا نام لیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، تمام تر ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف لڑتے ہوئے ہماری جماعت اس ایوان تک پہنچی ہے۔ ہم آج پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس ایوان کے اندر جو اس وقت ہماری نشستوں کی تعداد ہے، مجھ سے پہلے بھی میرے دوست اس کو بارہا پوائنٹ آؤٹ کر چکے کہ اگر فارم 45 کے اوپر جو الیکشن ہوا اور پاکستانی قوم نے ووٹ کی طاقت سے ہمیں منتخب کیا، اگر آج فارم 45 کے مطابق آپ ہماری نشستیں ہمیں دیں تو ہم 180 سے زیادہ نشستوں پہ ہم بیٹھے ہوں گے۔ جناب اسپیکر، جب آپ نے مینڈیٹ چھین لیا، اس کے باوجود بھی ہم اس ایوان کی توقیر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اس کی کارروائی میں حصہ بھی لے رہے ہیں، سیاسی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کریں گے، ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس ملک اور قوم کی خیر خواہی سوچیں۔ اگر ہم اس سیاسی عمل میں تمام تر جبر کے باوجود یہاں اپنے ملک اور قوم کی خاطر آپ کے ہر عمل کو برداشت کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں، تو ہم آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس ملک اور قوم کا سوچیں۔ اگر ہمارے بینچز سے ہمارے قائد حزب اختلاف کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے، اگر قائد حزب اختلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی بات کو سب سے پہلے سنا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جب قائد حزب اختلاف اپنی بات کریں تو آپ ان کو سب سے پہلے ٹائم دیں۔ ہماری لیڈرشپ ظاہر ہے اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے۔ اگر ملک اور قوم کے لیے جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، ریاستی اداروں کا اگر کسی جگہ پہ بھی ان کو چیلنج کا مقابلہ ہے، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر وہاں سے کوئی موشن موو ہو کے آتی ہے تو ہم بھی اس ایوان کا حصہ ہے، ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں، ہم اپنا انپٹ دے دیں گے۔ تو جناب اسپیکر، میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا
کہ اگر آج ہماری جماعت کی طرف سے فاٹا یا کے پی کے اندر جس آپریشن کی بات ہو رہی ہے اس پہ اگر تھوڑا سا ٹائم پہلے دے دیا جاتا تو ہاؤس میرے خیال میں احسن طریقے سے اور ان آرڈر ہو کے چل رہا ہوتا. جناب اسپیکر، ہم یہاں جب بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ٹریئری بینچز پہ بیٹھے ہوئے دوست بھی پارلیمان کی سوورینٹی کی بات کرتے ہیں، سپریم کرتے ہیں. تو جناب اسپیکر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بجٹ جو اس وقت جس پہ ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، پارلیمان کو کہاں اعتماد میں لیا گیا؟ پارلیمان میں کہاں آپ مجھے بتائیں کہ اس بجٹ کے اوپر اس پارلیمان کی کمیٹیوں کو اعتماد میں لیا گیا؟ سینٹ کی فائنانس کمیٹی نے جو سفارشات بھیجی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو کسی بھی صورت عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دے رہا. ایک عام آدمی کو اس بجٹ کے اندر جو مشکلات کا سامنا ہے، غریب کو جن مشکلات کا سامنا ہے، ان کا کسی نے ادراک نہیں کیا. آئی ایم ایف نے جو بجٹ بنا کے ہمیں دے دیا، ہم نے مینوان اس قوم پہ وہ نافذ کر دیا ہے. جناب اسپیکر، سیلری کلاس سب سے زیادہ متاثر رہی ماضی میں انفلیشن کی وجہ سے. آپ نے اگر ان کی تنخواہیں بڑھائیں تو ان پہ ٹیکس سلیب کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے آپ نے ظالمانہ انداز سے ان سے وہی پیسے بلکہ زیادہ واپس لے لیے. جناب اسپیکر، انڈسٹری کو آپ نے جو سیلز ٹیکس میں اور جی ایس ٹی میں، ود ہولڈنگ ٹیکس میں آپ نے رد و بدل کرتے ہوئے 15% سے 18% جی ایس ٹی کر دیا، اس کا اثر بھی ایک عام آدمی پہ پڑے گا، غریب آدمی پہ پڑے گا. آپ نے اس چیز کا بھی کوئی ادراک نہ کیا. جناب اسپیکر، آپ نے اس بجٹ کے اندر پیٹرولیم لیوی کو بڑھانے کی بات کی ہے. آپ جب پیٹرولیم پرائسز کو مزید انکریز کریں گے اس کا امپیکٹ بھی غریب آدمی کے اوپر آئے گا. تو اس ملک میں جو بھی آپ پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے سلسلہ آگے چلا رہے ہیں وہ صرف ایک غریب آدمی کو متاثر کرے گا. جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایگریکلچر سیکٹر جو اس ملک کی بیک بون ہے، یہ میرے سامنے بجٹ سپیچ وزیر خزانہ کی موجود ہے. یہ 8 لائنیں ہیں جس میں زراعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان 8 لائنوں میں زرعی سیکٹر کے لیے جو روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں تقریباً 38% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کو اس پورے کے پورے بجٹ میں آپ نے مکمل طور پہ نظر انداز کیا ہے. ایگریکلچر سیکٹر مکمل طور پہ نظر انداز ہے. کسان کے لیے کوئی انسینٹو نہیں ہے، اور جو آپ کے جی ڈی پی کا تقریباً 25% ہے اس کو آپ نے کوئی ریلیف نہیں دیا. جناب اسپیکر، اس بجٹ کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ملک کو اس وقت فوری طور پہ مشکلات سے باہر نکال سکتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر جو پرفارم بھی کر رہا ہے. جب وہ بہترین گندم پیدا کر کے دیتا ہے تو آپ تاریخ میں پہلی دفعہ اس کی گندم لینے سے انکار کر دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک بوری بھی نہیں لیں گے. اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی الیکشنز میں شکست کا بدلہ پاکستان کے عوام سے لے رہے ہیں، اور آپ تحریک انصاف سے وہ بدلہ نہیں لے رہے، آپ ملک کی عوام سے وہ بدلہ لے رہے ہیں. ایک عام آدمی کو آپ نے اپنے ٹارگٹ پہ رکھ لیا ہے کہ بھائی انہوں نے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا، لہٰذا ان کی چمڑی ادھیڑ لیں اور ان سے بدلہ لے رہے ہیں کہ ان کو خود اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، یہ بھگتے. جناب اسپیکر، ہم اس چیز پہ ضرور احتجاج بلند کرتے رہیں گے. میں جناب اسپیکر یہاں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ بی آئی ایس پی پروگرام میں آپ نے جو اضافہ کیا وہ ایک بہت اچھا اضافہ ہے، اور بی آئی ایس پی پروگرام غریب آدمی کا پروگرام ہے. اس میں یہ میری چند گزارشات ہوں گی، اور وہ گزارشات اس سلسلے میں ہیں کہ اس میں ایک آپ نے چیز شامل کی ہوئی ہے کہ جو اس پروگرام سے مستفید ہونے والے لوگ ہیں
اگر وہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی تو آپ اس کے لیے بھی ان کو علیحدہ سے پیسے دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ٹائم میری یہ گزارش ہے، کا ہو گیا ہے، میری یہ گزارش ہے وائنڈ اپ کریں پلیز۔ کہ اگر آپ ان کو جو آلریڈی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو یہ بھی انسینٹو دے رہے ہیں کہ آپ مزید بچے بھی پیدا کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو یہ سنکرونائز نہیں ہوتا۔ اس سلسلے کو ضرور سوچ لیجئے، اور اگر ہو سکے تو یہ والا پیسہ ان کے طلبہ جو ان کے بچے پڑھتے ہیں ان کے وظائف میں شامل کر دیا جائے۔ اس میں ٹرانسپیرنسی کی بھی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ وائنڈ اپ کریں شیراز صاحب، جی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، ٹائم اپ ہو گیا ہے، میں 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ 17 منٹ ایسی باسی صاحب نے کوئی بات نہیں۔ جناب اسپیکر، یہاں ہمارے اپنے کچھ علاقائی مسائل بھی ہیں۔ دریائے سندھ کی مغربی پٹی کے اوپر جس جگہ سے میں بلونگ کرتا ہوں، اس بجٹ کے اندر چشمہ رائٹ بینک کینال کے نام سے ایک لفٹ پروجیکٹ کا ذکر موجود ہے۔ میں وزیر خزانہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو، اس پروجیکٹ کو جو خیبر پختونخوا کے علاقوں کے لیے ہے، اس کو پنجاب تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کو جو اس کا اگلا جہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے، اگلا جو حصہ ہے وہ پنجاب میں شامل ہے، اگر اس کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کر دیا جائے تو یقیناً ہزاروں ایکڑ زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں اس کے علاوہ یہ بھی گزارش کروں گا آپ کا کہ لیا توسا برج جو اس وقت انکمپلیٹ کھڑا ہوا ہے، 2022 کے اندر اس کا ٹینڈر ہو گیا تھا، 2022 سے لے کے اب تک کام کی رفتار بہت سلو ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اگر اس کو مکمل کر لیا جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ یہ